السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین کرام، پیس ٹی وی اردو میں ہم آپ کے لیے ایک نہایت اہم اور معلوماتی عنوان لے کر حاضر ہیں، اور وہ عنوان ہے حسن بصری۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وعلى آلہ واصحابہ وسلم۔ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ ضلالہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ ناظرین کرام، علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، بہت سے علماء انبیاء بنو اسرائیل کی طرح ہیں، علماء وارثان نبی ہیں۔ یہ علماء سلف اور یہ بزرگ علماء، ان کی زندگی کی تفصیلات اور ان کی سوانح عمری اور ان کی سیرت پڑھنا چاہیے۔ قصص الاولین مواعظ للآخرین، پہلے بزرگوں کے واقعات ہمارے لیے نصیحت ہیں، ہمارے لیے سبق ہے۔ تازہ قاہد آستن گرداغ ہائے سینہ را، گائے گائے باد خانی قصہ پاری نہ را۔ اگر تم اپنے ایمان کو تازہ رکھنا چاہتے ہو تو صحابہ، تابعین، ائمہ مجتہدین، مجاہدین، ان کے واقعات پڑھو تاکہ تمہارے اندر ولولہ پیدا ہو، تمہارے اندر امنگ پیدا ہو، تمہارے اندر یہ جذبہ پیدا ہو کہ ہم بھی ان کی باتیں زندہ اور تازہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ حسن بصری تاریخ اسلامی کے اندر نہایت تابناک اور روشن عنوان اور روشن نام ہے، اور حسن بصری غربا کے لیے، فقراء کے لیے، ان لوگوں کے لیے جو کسی چھوٹے خاندان میں پیدا ہوتے ہیں، ان کے لیے بہترین سبق ہے کہ اس سے بحث نہیں کہ آدمی بڑے خاندان میں پیدا ہوا یا چھوٹے خاندان میں پیدا ہوا، امیر گھرانے میں پیدا ہوا یا غریب گھرانے میں پیدا ہوا۔ اگر اللہ نے جوہر عطا کیا ہے تو غریبی اور امیری کا کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تیری خاک میں ہے اگر شرر تو خیال فقر و غنا نہ کر۔ اگر اللہ نے تم کو جوہر دیا ہے تو یہ نہ خیال کرو کہ تم غریب ہو۔ تیری خاک میں ہے اگر شرر تو خیال فقر و غنا نہ کر کہ جہاں میں نان شعیر پر ہے مدار قوت حیدری۔ دنیا کے اندر جو کی روٹی کھا کر ہی حیدر کرار پیدا ہوتے ہیں۔ حسن بصری کے بارے میں آپ کو تعجب ہوگا کہ ایک شخص جو باندی اور غلام سے پیدا، باپ غلام اور ماں باندی، باپ بھی چھوٹے خاندان کا اور ماں بھی چھوٹے خاندان، ماں اور باپ غلام اور باندی، ان کے گھر میں پیدا ہونے والا بچہ، اس کو کیا لقب دیا گیا ہے آپ کو معلوم ہے؟ سید التابعین۔ یہ تمام تابعین ایک قرن ہے، خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم۔ سب سے بہترین طبقہ صحابہ کا ہے، اس کے بعد سب سے بہترین طبقہ تابعین کا ہے، صحابہ کے بعد جو سب سے بہترین طبقہ ہے یعنی تابعین، ان تابعین کے سردار تھے حسن بصری، جو ایک باندی کے پیٹ سے اور ایک غلام کے نطفے سے پیدا ہوئے تھے۔ یہ ہے جوہر اصلی کی تاثیر، اور یہ ہے اسلامی کردار کی کرامات۔ حضرت حسن بصری
کی ماں کا نام تھا خیرہ اور حسن بصری کے والد کا نام تھا یاسر. حضرت یاسر ایک زید ابن ثابت کے غلام تھے اور حضرت خیرہ جو ماں تھی یہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا جو ام المومنین ہیں، زوجہ نبی ہیں، ام المومنین کی باندی تھی حضرت خیرہ جو حسن بصری کی ماں تھی. جب حسن بصری پیدا ہوئے تو بچے کو گود میں لے کر ماں خیرہ اپنی سیدہ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئیں. حضرت ام سلمہ کی نظر پڑی تو حضرت ام سلمہ کے دل میں نو مولود بچے کی محبت بیٹھ گئی. ان کا مسکراتا ہوا چہرہ، ان کی خوبصورتی اور ان کے ہونہار بیوے کے چکنے چکنے پات، حضرت ام سلمہ نے اپنے دل میں اپنے غلام کے لیے کشش محسوس کی. دریافت فرمایا حل سمیتی، کیا تم نے اپنے لڑکے کا نام رکھا ہے؟ تو انہوں نے کہا کلا یا اماں ترکت ذالک لکی، نہیں ہے میری ماں، میں نے نام نہیں رکھا، نام تو میں نے آپ نے رکھ چھوڑا ہے کہ نام آپ تجویز کریں گی. فرمایا نسمیہ علی برکت اللہ الحسن، چلو اللہ کے نام سے ہم اس کا نام حسن رکھتے. تو واقعی وہ حسن ثابت ہوئے. کبھی کبھی بچپن میں دودھ پینے کے زمانے میں حسن بصری کی ماں خیرہ کسی کام سے چلی جاتی تھی اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ان کو چھوڑ جاتی تھی اور یہ روتے تھے تو حضرت ام سلمہ گود میں اٹھا لیتی تھی اور مارے محبت کے اپنا پستان ان کے منہ میں ڈال دیتی تھی تو مارے محبت کے جوش کے حضرت کے پستان میں دودھ اتر آتا تھا اور وہی دودھ ان کے منہ میں اور پیٹ میں منتقل ہو جاتا تھا. تو لوگ کہتے ہیں کہ جو حضرت حسن بصری کے اندر فصاحت و بلاغت تھی وہ ام المومنین کے اسی عمل کا نتیجہ تھی. بعض حضرات نے کہا کانا کلامہ یشبہ بکلام الانبیاء، کہ حسن بصری کا کلام اس کے اندر انبیاء کے کلام کا رنگ جھلکتا ہے. ایک مرتبہ بنو امیہ کے سپہ سالار نے خالد ابن صفوان جو بہت بڑے ادیب، عربیت کے ماہر، کتاب و سنت کے جاننے والے عالم تھے، ان سے پوچھا کہ کیف فیکم حسن البصرہ، کہ بصرے کے حسن بصری کا نام بہت سنتے ہیں، کچھ ان کی سوانح بیان کرو، کچھ ان کی تفسیر بتاؤ، کیونکہ ہمیں ان سے ملنے کا موقع نہیں ملا، ہم تو جنگ کی مہمات میں رہتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ آپ نے بہت صحیح آدمی سے پوچھا. جن سے پوچھا تھا انہوں نے فرمایا آپ نے، اس لیے کہ میں ان کا پڑوسی ہوں اور انہی کے ساتھ نماز پڑھتا ہوں بصرے کی جامع مسجد میں، وہی قریب میرا بھی مکان ہے حضرت کے مکان کے قریب اور اسی مسجد میں میں نماز پڑھتا ہوں، اس لیے میں ان سے جتنا واقف اتنا کوئی واقف نہیں، پڑوسی زیادہ واقف ہوتا ہے پڑوسی سے. انہم رون سریرتہ کا علانیتہ، وہ آدمی ایسا ہے، حسن بصری ایسا آدمی ہے کہ جس کا باطن ظاہر کی طرح. غور فرمائیے ناظرین کرام، ہمارا ظاہر تو بہت اچھا ہے اور ہمارا باطن کتنا گندا ہے. ہماری مثال تو بگلا بھگت جیسی ہوتی ہے. کتنے لوگ ہیں ہم میں، 99% لوگ تو بگلا بھگت ہیں. بگلا بھگت تو آپ جانتے ہیں کہ تالاب اور ندی کے کنارے بگلا بیٹھا ہوا ہے، صاف شفاف سفید، اور اپنا سر اپنے پروں میں ڈالے ہوئے معلوم ہوتا ہے زاہد مرتاز ہے، دنیا و مافیا سے بے خبر. اور جہاں پانی کی سطح پر مچھلی آئی تو فوراً اپنا سر نکال کر ایسا جھپٹتا ہے کہ درندہ بھی اس طرح نہیں جھپٹتا. اور جیسے ہی مچھلی پکڑ لی اس نے اور حلق میں اتار لیا تو پھر اپنا سر اسی پر میں چھپا لیتا ہے جیسے ان سے زیادہ کوئی بزرگ نہیں. تو ہمارا حال تو بگلا بھگت کی طرح ہے کہ ظاہر میں تو ہم بہت اجلے ہیں لیکن اندر سے ہمارے دل کالے.
لیکن وہ ایسے نہیں تھے. کوئی بھی بڑا آدمی بگلا بھگت نہیں تھا. بڑے آدمیوں کا ظاہر و باطن یکساں ہوتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ آپ نے جو مجھ سے پوچھا تو آپ نے اچھا کیا. مجھ سے زیادہ ان کو کون بتا سکتا ہے, میں ان کا پڑوسی ہوں. انہم رون سریرتہ کا اعلیٰ نیتی ہی, وہ ایسا انسان ہے کہ جیسا اس کا ظاہر ویسے ہی اس کا باطن. جیسے وہ اوپر سے اچھے نظر آتے ہیں ویسے ہی وہ اندر سے بھی بہت اچھے. وقولہ کفعلہ, اور جو منہ سے کہتے ہیں وہی عمل کر کے دکھاتے ہیں. یہ نہیں کہ زبان کچھ اور ہے اور دل میں کچھ اور ہے. بردبا تسبیح در دل گاؤ خر, ایسولی تسبیح کا ادارت اثر کہ زبان پر اللہ اللہ ہے اور دل کے اندر دنیا چھپی ہوئی ہے. اس اللہ اللہ سے دل پہ کیا اثر پڑے گا؟ پہلے دل کی محبت نکالو اور اللہ اللہ پھر کرو تو پھر دل کے اوپر اثر ظاہر ہوگا. ہمارا حال تو یہ ہے کہ کنویں کے اندر چوہا گر گیا, مر گیا, سڑ گیا, پانی نکال رہے ہیں اور چوہا نہیں نکال رہے. ارے میرے دوستو, سارا پانی نکال ڈالو گے اور سڑا ہوا چوہا اس میں پڑا ہوا ہے, وہاں پاک نہیں ہو سکتا. پہلے سڑے ہوئے چوہے کو نکالو, پھر پانی نکالو گے تو پانی صاف ہوگا. تو ہم اللہ اللہ تو کر رہے ہیں, تسبیح پڑھ رہے ہیں, دل ہمارا گندا ہے, دل میں دنیا کی محبت ہے, دل زہر آلود ہے, تو ذکر کا اثر ظاہر نہیں ہوتا. تو اس نے کہا کہ آپ نے جو حسن بصری کے بارے میں پوچھا, ان کا ظاہر جیسا ہے ویسے ان کا باطن, وقولہ کفعلہ, اور جیسا ان کی زبان سے نکلتا ہے جو قول ہوتا ہے ویسے ان کا عمل بھی. جب کسی چیز کا لوگوں کو حکم دیتے ہیں تو سب سے پہلے خود اس پر عمل کرتے ہیں. وَإِذَا نَهَا عَن مُنْكَرٍ اجْتَنَبَهُ, اور جب کسی برائی سے روکتے ہیں تو سب سے پہلے وہ خود اس سے رک جاتے ہیں. وَرَأَيْتُ النَّاسَ مُحْتَاجِينَ إِلَيْهِ, اور میں نے دیکھا کہ بڑے بڑے لوگ ان کے سامنے اس طرح حاضر ہوتے ہیں جیسے گدھا بادشاہ کے دربار میں حاضر. ہر آدمی کو حسن بصری کا میں نے محتاج پایا, اور ان کو میں نے دیکھا کہ کسی کے سامنے نہ ہاتھ پھیلاتے ہیں, نہ زبان کھولتے ہیں, نہ کسی کے مال پر ان کی نظر ہے, سب سے بے نیاز. تو بنو امیہ کے سپہ سالار نے یہ سن کر 3 جملے, وہ سمجھدار آدمی, ذہین آدمی تھا, اس نے کہا حسبک یا خالد حسبک. ان کا نام تھا خالد ابن صفوان, جن سے سوال کیا تھا. کہا خالد بس کرو, زیادہ لمبی بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے, ایک چاول سے دیکھ کا پتہ چل گیا. حسبک یا خالد حسبک, خالد بس کرو. کیف یذل قوم فیہم مثل ھذا, وہ قوم گمراہ نہیں ہو سکتی جس قوم کے اندر ایسا آدمی ہو. تو یہ تھے حسن بصری رحمت اللہ علیہ. جہاں لوگوں کی زبان نہیں کھلتی تھی, جہاں لوگوں کے ہونٹ کانپتے تھے, وہاں حضرت حسن بصری شیر ببر کی طرح دہاڑتے تھے. حجاج ابن یوسف کے بارے میں تو آپ کو معلوم ہے, کتنے لوگوں کا قاتل تھا, کتنا ظالم تھا. جتنی پھرتی سے ہماری آنکھ کسی چیز کو دیکھنے کے لیے کھلتی ہے یا زبان کھلتی ہے, اس سے زیادہ پھرتی سے اس کا ہاتھ تلوار پہ پہنچ جاتا تھا قتل کرنے کے لیے. اتنا ظالم تھا, کوئی بولتا نہیں تھا. ایک مرتبہ اس نے محل بنوایا اپنا, اور ہاؤس کے اندر حلوہ بھروا دیا پکوا کر, اور لوگوں کو دعوت دی کہ اس کے محل کا دیدار کریں تاکہ تعریف کریں. لوگ حلوہ کھا رہے تھے اور محل کی تعریف کر رہے تھے. کوئی دیوار کی تعریف کر رہا تھا, کوئی دروازے کی تعریف کر رہا تھا, کوئی گنبد و مینار کی تعریف کر رہا تھا. یہ کس رشک مسیحا کا مکان ہے, زمین جس کی چہارم آسماں ہے, اور اوپر حجاج بیٹھا ہوا خوش ہو رہا تھا. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ موقع کے انتظار میں تھے کہ یہ فرعون بنا ہوا ہے, کوئی موقع ملے تو میں اس کی اوقات اس کو بتا دوں. منڈلائے ہوئے جب ہر جانب طوفان ہی طوفان ہوتے ہیں, جب چاروں طرف طوفان ہوتے ہیں تو اللہ کا کوئی دیوانہ اٹھ جاتا ہے. منڈلائے ہوئے جب ہر جانب ہوتے ہیں, دیوانے کچھ آگے بڑھتے ہیں اور دستوں گریباں ہوتے ہیں. حسن بصری رحمۃ اللہ نے سوچا کہ یہ موقع اچھا ہے سچی بات کہنے کا. مجمع
کھچا کھچ بھرا تھا انسانوں کے مجمع سے اس کا مکان، اور لوگ در و دیوار کی تعریف کر رہے تھے اور حجاج پھول کے کپا ہو رہا تھا۔ اسی دوران خلاف توقع اچانک حضرت حسن بصری آ گئے اور دیوار پر کھڑے ہو گئے اور گرجنا شروع کر دیا، اللہ اکبر! کیا جانے کس نے چھیڑ دیا ہے دلیر کو، کیا جانے کس نے چھیڑ دیا ہے دلیر کو، سب دشت گونجتا ہے، یہ غصہ ہے شیر۔ حضرت کھڑے ہو گئے دیوار پر اور کیا فرمایا؟ حاضرین، آپ ایک سپاہی سے بھی وہ جملہ نہیں کہہ سکتے، آپ ایک دروغہ کے سامنے آپ کی زبان نہیں کھلتی، اور وہ مطلق العنان ظالم بادشاہ کے سامنے کیا کہہ رہے ہیں، سنیے۔ فرمایا لقد نظرنا فی مبتنا اخبث الاخبثین، یہ نہیں کہا بادشاہ سلامت، یہ نہیں کہا ہمارے آقا، فرمایا تمام خبیثوں میں سب سے بڑے خبیث نے جو کچھ بنوایا ہے اس کو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا۔ لقد نظرنا فی مبتنا اخبث الاخبثین، تمام خبیثوں میں سب سے بڑے خبیث نے جو کچھ بنوایا وہ ہم نے دیکھ لیا۔ وَلَقَدْ رَأَيْنَا فرعون بنا اعلیٰ مما بنا وشید اعلیٰ مما شید، اس سے بھی بڑا ایک خبیث تھا، یعنی فرعون جس نے انا ربکم الاعلیٰ کا دعویٰ کیا تھا، اس سے بھی بڑے خبیث نے بنوایا تھا کچھ۔ پھر کیا ہوا؟ ثم اتی اللہ علی فرعون واہلک ما بنا، پھر اللہ تعالیٰ نے فرعون کی بنائی ہوئی اونچی عمارت کو زمین بوس کر دیا اور فرعون کو غرقاب کر دیا۔ حجاج اگر سن رہا ہے تو کان کھول کر سن لے، لیت الحجاج یعلم، کاش کی حجاج کو یہ حقیقت معلوم ہو جائے، ان اہل السماء قد مقتوہ وان اہل الارض قد غروہ، کہ آسمان والے اس سے نفرت کرتے ہیں اور زمین والوں نے اس کو دھوکہ دے رکھا۔ کوئی ڈرا کہ اب تو حجاج ابن یوسف حضرت کی گردن اڑا دے گا، تو کسی نے کہا حسبک یا ابا سعید، حضرت بس کیجیے، آپ نے بہت کچھ کہہ دیا۔ کہا کیوں بس کریں؟ اللہ نے ہم سے عہد لیا اہل علم سے کہ جب حق چھپایا جائے، جب حق پہ پردہ ڈالا جائے، جب کسی کے خوف و ہراس کی وجہ سے لوگ حق بات منہ میں رکھ لیں اور زبان پہ نہ لائیں، اس وقت ہم پردہ ہٹا دیں اور حق کو عالم آشکارا کر دیں، یہ ہم سے عہد لیا۔ پھر حضرت کی سمجھ میں جو کچھ آیا وہ کہا، بات ختم ہو گئی۔ حجاج کو ہمت نہیں ہوئی اس وقت حضرت پر ہاتھ ڈالنے کی، کیونکہ سمجھ گیا تھا کہ اگر حضرت پر اس وقت ہاتھ ڈالیں گے تو پورے شہر کے اندر بغاوت پھیل جائے گی۔ جب صبح دربار ہوا تو اس میں ایک آدھ وزیر بھی تھا جو حضرت کی تقریر سن رہا تھا، مصاحب بھی تھے، بڑے بڑے درباری بھی تھے۔ تو آنکھیں لال پیلی کر کے حجاج نے کہا، کل بڑی عقیدت سے ایک غلام کی بات، فینا ما یشاء، ایک بسرے کا غلام کھڑا ہوتا ہے اور جو منہ میں آتا کہہ دیتا ہے، اور تم میں سے کوئی نہیں کھڑا ہوا کہ ان کا منہ بند کر دے۔ لَأَسْقِيَنَّكُم مِّن دَمِهِ یا معشر الجبناء، اے بزدلو، اے گیدڑو، ابھی میں اس کا خون بہاتا ہوں اور وہ خون تمہارے ہونٹوں پہ لگاتا ہوں۔ حکم دیا جلادوں کو، ننگی تلواریں لے کر آ گئے، خون چکا بچھا دیا گیا، چمڑے کا فرش جس پہ گردن ماری جاتی تھی۔ موت پہرا دینے لگی، پولیس کو بھیجا فوج کو کہ ان کو پکڑ کے لاؤ۔ حضرت حسن بصری دربار میں داخل ہوئے، اللہ اکبر! آگ ہے، اولاد ابراہیم ہے، نمرود ہے، آگ ہے، اولاد ابراہیم ہے، نمرود ہے، کیا کسی کو پھر کسی کا انتہا مقصود ہے؟ حسن بصری ایک نمرود کے دربار میں حاضر ہو رہے ہیں۔ میں بتا رہا ہوں بڑے لوگوں کا رتبہ، لوگ جو سمجھتے ہیں کہ بڑے لوگ اور ہم برابر ہیں، نہیں دوستو، زمین و آسمان برابر نہیں ہو سکتا۔ یہ صحیح ہے کہ وہ خدا نہیں ہے، یہ صحیح ہے کہ وہ کسی کرشمے کے مالک نہیں، مگر عہدے و مرتبے میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ غور فرمائیے، تاریخ میں لکھا ہے کہ حضرت حسن بصری داخل ہوئے دربار میں اور ننگی تلواریں، اپی ہوئی تلواریں لیے ہوئے جلاد کھڑے ہیں، خون چکا کے چاروں طرف، اس چمڑے کے فرش کے چاروں طرف موت پہرا دے رہی ہے۔ فدخل علیہ،
حضرت حسن بصری آئے اور سمجھ رہے تھے سب میرے لیے ہے، تو لکھا ہے کہ اس طرح آئے جیسے کوئی دسترخوان کی طرف بڑھتا ہے، جیسے ہم دسترخوان کی طرف بریانی کی طرف اور متنجن کی طرف اور شامی کباب کی طرف بڑھتے ہیں مسکراتے ہوئے، اس طرح اللہ کا شیر تلواروں کی طرف مسکراتا ہوا بڑھا۔ نہ قدموں کے اندر کوئی کمزوری تھی اور نہ چہرے پہ کوئی تبدیلی تھی۔ فلما رآہ الحجاج ہابہ، حجاج سمجھتا تھا کہ مجھ سے زیادہ مضبوط دل کا کوئی آدمی نہیں ہے، لیکن حسن بصری کو دیکھا تو اب اونٹ پہاڑ کے نیچے آ گیا، ہیبت بیٹھ گئی کہ ارے ان کا دل تو مجھ سے بھی زیادہ مضبوط، ہیبت بیٹھ گئی۔ اور یا تو بلایا تھا حضرت کو گردن مارنے کے لیے، اور یا بھیگی بلی بن گیا اور کہنے لگا ہا ہونا یا سید العلماء ہا ہونا، ارے وہاں کہاں کھڑے ہو گئے اے علماء کے سردار، یہاں تشریف لائیے۔ تو حضرت 2 قدم آگے بڑھے، پھر اس نے کہا ہا ہونا یا سید العلماء ہا ہونا، ارے وہاں کہاں کھڑے ہو گئے، ذرا اور آگے آئیے۔ تو حضرت اور آگے آ گئے، حتی اجلسہ علی سریرہ، اپنے تخت پر بٹھا لیا۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ اپنے اولیاء کی کس طرح مدد کرتا ہے۔ اپنے تخت پر بٹھا لیا اور 2 زانو ہو کر بیٹھا اور حضرت سے مسائل پوچھنے لگا، اور مسائل پوچھنے کے بعد اپنے غلام کو پکارا کہ ذرا عطر کی صندوقچی لاؤ جس میں عطر رکھا ہوا ہے۔ تو صندوقچی لے کر آیا اور اس میں کھول کر اس نے مشک اور عنبر حضرت کی داڑھی میں اور حضرت کے لباس میں لگایا اور بڑے اعزاز و اکرام کے ساتھ رخصت کیا۔ ایک وزیر حجاج کی نظریں بچا کر باہر جا کے حضرت سے ملا اور کہا واللہ لقد دعاک لغیر ھذا، حضرت اس نے تو آپ کی گردن مارنے کے لیے آپ کو بلایا تھا، یہ تو بھیگی بلی بن گیا، آپ نے کیا جادو کر دیا؟ تو حضرت نے فرمایا میں نے جادو کچھ نہیں کیا، جب میں داخل ہوا تو میں نے دعا کی یا ولی نعمتی و ملاذی عند قربتی اجعل نقمتہ بردا و سلاما علیہ کما جعلت النار بردا و سلاما علی ابراہیم۔ میں نے کہا اے میرے کارساز حقیقی اور اے میرے منیم حقیقی اور اے میرے پروردگار، اس وقت کا یہ نمرود ہے، آپ نے اس سے پہلے بھی نار نمرود کو ابراہیم پر گلزار کیا تھا، آپ چاہیں تو اس نمرود کے غصے کو ٹھنڈا کر دیں۔ بس اللہ تعالیٰ نے اس کے غصے کو محبت میں تبدیل کر دیا۔ تو دوستو آج بھی ہو جو ابراہیم کا ایمان پیدا، اگر ابراہیم علیہ السلام کا یقین ہمارے اندر پیدا ہو جائے، آج بھی ہو جو ابراہیم کا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا۔ وقت مکمل ہوتا ہے، اجازت دیجیے، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔